کر دیا درود و سلام پڑھ دیا میں سو گیا خواب اندر ویکھیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب وچ آئے نے تشریف فرما ہوئے نے میں وینا کیا کہ مسجد نبوی شریف ہے سرکار نے نماز فجر پڑھائی ہے نماز فجر پڑھان تو بعد ادھر صحابہ وال منہ کر کے بیٹھ گئے نے سرکار چہرہ مبارک کر کے بیٹھ گئے نے ایک بندہ آیا ہے کھجوراں دی ٹوکری لے کے تو میرے آقا نے فرمایا عمر اے کھجوراں تقسیم کرو یا رسول اللہ کنیاں کریے فرمایا ایک ایک کھجور سارے صحابہ نوں دتی جائے ہن اے ٹوکری جڑی ہاتھ وچ پڑی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہن اے ایک ایک دے جا رہے ہیں علی المرتضی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں او کھجور بڑی ذائقے دار ہے بڑی مزیدار ہے بڑی ہی لذیذ ہے تے میرے دل چ آ رہا ہے کہ میں دوسری باری منگاں دوسری باری آکھاں لیکن دل چ خیال ہے کہ سارے نوں ایک ایک ملدی ہے بھائی تے مینوں بھی چاہیے میں ایک دے اوتے استفادہ کر لواں میں دوجی نہ منگا یعنی اسی ایک جدوں تقسیم کرنے ہاں تے ساری کوشش ہوندی کہ یار ایک ایک ہی دتا سارے نوں جائے زیادتی دی یا کسی طرح نہ ہو جائے جتنا جتنا کسی نوں حصہ دیتا جائے تے سارے نوں برابر دیتا جائے ہن علی المرتضی فرماتے نے کہ میں سوچنا وا پیا کہ ایک کھجور بڑی مزیدار ہے ایک اور مانگ لواں لیکن میں مانگدا اس واسطے نہیں کہ سارے نوں ایک ایک دتی جا رہی ہے ہن حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے کولوں کھجوراں اگے لنگ گئیاں کھجوراں تقسیم ہو رہی ہیں ایک ایک کھجور دتی جا رہی ہے اتنی دیر میں بیدار ہو گیا میں تو بیدار ہویا خواب تو اٹھیا نا اس کھجور دا ذائقہ میرے منہ وچ سی اس کھجور دا ذائقہ میرے منہ وچ سی دیکھو میرے آقا دے عاشقاں دیاں کیسیاں گلاں نے علی المرتضی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں رات میں خواب لے کے آئے خواب دے اندر کھجور کھادی ہے بیدار ہویا وا تے اس کھجور دا ذائقہ میرے منہ وچ آپ فرماتے ہیں ادھروں اذاناں شروع ہو گئیاں فجر دیاں میں وضو کیتا ہے مسجد دے اندر چلا گیا ہاں نماز ادا کرنے واسطے چلا گیا ہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صلی امامت آئے نے آپ نے آگے نماز پڑھائی ہے علی المرتضی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں اللہ دی قسم ہے جدی قبضہ قدرت دے اندر علی دی جان ہے رات خواب دے اندر جڑی جماعت دے اندر میرے آقا نے سورتاں پڑھیاں سن بیداری دے عالم دے اندر عمر فاروق نے بھی نماز وچ وہی سورتاں پڑھیاں نے وہی صورتاں نے تے حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ اتفاق ہو سکتا ہے اتفاق ہو سکتا ہے کہ رات خواب دے اندر سرکار نے جڑیاں صورتاں پڑھیاں نے نا وہی عمر فاروق نے بیداری دے عالم دے اندر پڑھیاں نے تے آپ فرماتے ہیں میں سوچیا کہ اتفاق ہو سکتا ہے حالے نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں تے عمر فاروق نے جس طرح سرکار نے خواب وچ چہرہ مبارک کیتا نا صحابہ وال اونجی عمر فاروق نے بھی چہرہ کر لیا صحابہ وال تے حضرت علی المرتضی فرماندے نے میں سوچن ڈیا کہ ایک تے اتفاق ہو گیا نا کہ صورتاں وہی پڑھیاں نے جڑیاں سرکار نے راتی پڑھیاں سن اے بھی دوجا اتفاق ہو گیا کہ عمر فاروق نے چہرہ مبارک اج ادھر کر لیا ہے اینی دیر حالے گل سوچنا پیا تے ایک بندہ کھجوراں دا ٹوکرا لے کے آ گیا کھجوراں دا ٹوکرا لے کے آ گیا ہن کھجوراں دا ٹوکرا آیا تے حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ کریم فرماندے نے کہ پہلی گل تے چلو میں اتفاق آکھی دوسری گل بھی میں اتفاق آکھی اے تیسری گل بھی آ گئی ہے کہ بندہ ٹوکری لے کے آ گیا کھجوراں دی او کھجوراں دی ٹوکری لے کے آیا نا تے آ کے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ وچ رکھی تے آپ نے فرمایا تقسیم کیتی ہے جان تے شروع کیتا گیا علی المرتضی کرم اللہ وجہ کریم تو تے عمر فاروق آپ تقسیم کر دینے پہ آپ تقسیم کر دینے تقسیم کر کے نا تے ٹر پے نے تے آپ واپس آئے نا تے علی المرتضی کرم اللہ وجہ کریم نے عرض کیتی کہ پیارے امیر المومنین ایک کھجور اور دیو ہاں تے حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ میرے آقا راتی دی سی تو ہی لے لے کچھ آکھو سبحان اللہ کالے کو بابا باہر دکان تے بیٹھا رولا پان رہا سی وہ علم غیب کسی کو نہیں وہ علم غیب کسی کو نہیں میں انہوں آکھیا وہ اللہ دے بندیاں تو نبیاں دے اوتے فٹافٹ تبرہ بولن دے ہیں نبیاں دے غلاماں دی شان ویکھ خواب علی ویندا ہے پیار تعبیر دی عمر فاروق دس دے پے میں انہوں آکھیا بابا چٹی تیری داڑھی ہے ایڈی ایڈی تو داڑھی رکھی ہے تے پے گیا نبی نو تو نبی نو پے گئے ہیں پہلے نبی دے غلاماں دی شان تے ویکھ لے تے جدے غلاماں دی اے شان ہے انہاں دے آقا دی شان کی ہوے گی او کل اس بات تے بندہ رٹا لا کے بیٹھا سی میں اصل بحث نہیں کرتا ہوندا بحث کریے تے او بحث جڑی ہوندی ہے جہالت دے اندر لے جاندی ہے میں صرف انہوں یہ نہیں گل آکھی کہ بابا میں تے اج حدیث پڑھ کے ہٹیا وا کہ حضرت علی المرتضی نے خواب ویکھی ہے تو جو کچھ خواب دے اندر ہویا ہے عمر فاروق نے صبح نماز ویلے سارا کچھ دسیا ہے دن چڑھن تو بعد بندہ کسی نو ملدا ہے تے علی المرتضی دے دن چڑھدیاں ہی نماز واسطے آ گئے نہیں کسی نو ملے بھی نہیں کسی نو خواب سنائے بھی نہیں تے عمر فاروق فرماندے نے جے کھجور راتی سرکار نے دوجی دتی ہے تے میرے کو بھی لے آ میں کہا بابا تیری
تیریاں لتاں قبر دے تے نے تے پیر نبی نو گیا تے نبی دے غلاماں دی شان نہیں تو گن سکدا تے نبی دی شان کی ہو سکدی ہے تینوں اس گل دا علم ہی نہیں دوستاں محترم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کوئی غلام نے انہاں دا نام ہے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں حدیبیہ دے مقام تے عہد نامہ لکھیا گیا نا صلح نامہ لکھیا گیا تے اس صلح نامہ دے اندر نا کافراں دیاں شرطاں منیاں گئیاں کیونکہ کافراں نے قبضہ کیتا ہے سی خانہ کعبہ شریف دے اوتے تے انہاں دی شرطاں منیاں گئیاں شرطاں کی سی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی مدینہ طیبہ رہندے ہو ساڈا کوئی غلام تواڈے ہتھے چڑھے تے تسی واپس کرنا ہے ساڈا کوئی غلام تواڈے ہتھے چڑھے تے تسی واپس کرنا ہے تے تواڈا بھی غلام ساڈے ہتھے چڑھا سی واپس کو نہیں کرنا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے سانوں تواڈیاں شرطاں منظور نے ہن اسی شرطاں دے دوران ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوتھے قید نے کافراں دے جیل خانے دے اندر آپ کسی طریقے دوڑ گئے باغی ہو گئے تے مدینہ طیبہ پہنچ گئے سرکار دی بارگاہ پہنچے نا تے ایک کافر پیچھے چلے گئے انہاں نے جا کے آکھیا جی تہاڈے نال ساڈا معاہدہ ہویا سی کہ ساڈا غلام تسی واپس کرنا ہے تے تہاڈا غلام اسی واپس نہیں کرنا وہ عہد نامہ اج بھی لکھیا ہے سرکار نے فرمایا میں اج بھی اودے تے پکا انہاں آکھیا جی ابو بصیر آیا ہے تہاڈے کول او سانوں واپس کرو سرکار نے فرمایا ابو بصیر تینوں جانا پئے گا ہن واپس جا رہا ہے تے سرکار والے مڑ کے ویندا ہے پیا تے سرکار نے فرمایا ابو بصیر انتظار کری ایک وقت آئے گا تینوں میرا سلام ملے گا تو مینوں ملنے واسطے آئے گا ہن یہ گل سی آیا تے وہ کافر پتہ کہندے نے بڑا کلمہ پڑھنا ہے انہاں دا یعنی انہوں بدل کرنے دی کوشش کر بڑا کلمہ پڑھنا ہے انہاں دا ویکھنا تو نس کے اتنے آیا سا تے انہاں جہاں تو کلمہ پڑھیا ہے جہدے پیچھے تو پچھلا دین چھڈیا ہے انہوں نے تیری کوئی نہیں پرواہ کی تے ساڈے حوالے کر چھڈیا ہے تے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے مبارک جلال آ گیا آپ نے تھپڑ رسید کیتا آپ نے فرمایا بغیر تو تسی سمجھتے نہیں میرا تے ایمان ہور پختہ ہو گیا ہے انہاں کیا ہو کیویں ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا ایمان ہور پختہ اس واسطے ہو گیا میرا نبی وعدہ کڈا پکا ہے میرے آقا غلام اے ابو بصیر نے جناب والا تلوار کھینچی انہاں دے نال مقابلہ کیتا ایک نو واسطے جنم کیتا دوجا دوڑ گیا آپ چلے گئے جنگلاں وال مدینے نہ گئے کیونکہ معاہدے دے طور تے واپس بھیجنا پے گا آپ جنگلاں چلے گئے آپ جنگل دے اندر رہے اور جنگل دے اندر جناب آپ پتے کھا کے پانی پی کے گزارا کرتے رہے جدوں اوتھے آپ دا بسیرا ہو گیا تے جڑے صحابہ مکے تو دوڑ کے اوندے سن او سیدھے ابو بصیر دے کول پناہ لیندے سن حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جلیل القدر صحابہ وچوں نے کہ آپ اوتھے بیٹھے نے تے لوکاں آکھیا ایتھے جنگل وچ بیابان وچ تسی مر جاؤ تے تانوں چکے کوئی نہ تے آپ نے فرمایا میں ایتھے مر نہیں سکدا انہاں کہا کیوں آپ نے فرمایا مینوں پتہ ہے کہ میری موت مدینے آنی ہے پوچھا جی تانوں اس چیز دا یقین کیویں ہے ایک پل دا بھی کسے نوں پتہ نہیں کل نفس ذائقۃ الموت پتہ کوئی ایک پل دا بھی حضرت ابو بصیر بڑے یقین دے نال فرماندے نے وہ تانوں پتہ نہیں میں جدوں اوتھوں آیا سا نا مدینہ طیبہ جو پچھوں آواز دے کے میرے نبی نے فرمایا سی اے ابو بصیر انتظار کری تیرے کول میرا قاصد آئے گا تے ابو بصیر دا یقین ہے وے اتنی دیر تک مینوں موت نہیں آ سکتی جب تک میرے نبی دا ایک قاصد آ نہیں جاتا ادھروں جناب مکے والے نے قافلے لٹنا شروع کر دیتے میرے نبی نے فرمایا تانوں بھی اجازت ہے تسی بھی حملہ کریا کرو تسی بھی مال غنیمت اکٹھا کریا کرو انہاں مکے والے دا قافلہ لٹیا کرو انہاں نے جدوں لٹنا شروع کیتا کافر جڑے سی نا جناب بادن ہو کے آ گئے انہاں آکھیا جی ساریاں شرطاں چھڈو تے سانوں ایتھے آن دیا کرو تسی بھی آؤ جاؤ اسی بھی آنے جانے آ ساریاں شکاں چھڈ دیو میرے نبی نے فرمایا شرطاں ختم ہو گئیاں نے عہد و پیما ختم ہو چکے نے جاؤ میرے ابو بصیر نوں بلا کے لے کے آؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا قاصد جائے گا ایک قاصد تیار کیتا گیا سرکار دی بارگاہ جو رکا لے کے بھیجا گیا حضرت سیدنا ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول قاصد آیا ہے میرے آقا دا غلام آیا ہے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہڈیاں دی موٹ بن گئے نے کمزوری دی وجہ دے نال بیماری دی بڑی سخت طبیعت خراب ہے بیماری بڑی ہے لیکن ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد ہونے کیا ہے آپ دے کے فرماتے ہیں آن والے تیرے چہرے دی رونق دس دیے بھئی میرے نبی نے تینوں بھیجا ہے تیرے چہرے دی رونق دس دیے بھئی میرے نبی نے تینوں بھیجا ہے
دس سے مدینے تو نہیں آیا. عرض کی ہاں ہاں ابو بصیر میں مدینے میں جو آیا ہوں نبی کریم علیہ السلام کا رکا بھی لے کے آیا ہوں تواڈے واسطے رکا بھی آیا ہے. سرکار نے تانوں پیغام دیتا ہے. آپ نے فرمایا کی پیغام ہے؟ اور کہنے لگا قاصد کہتا ہے اے ابو بشیر سرکار فرماندے نے ابو بشیر تواڈیاں مشکلات ختم ہو چکیاں نے. تواڈا جڑا صبر دا پیمانہ سی او لبریز ہون تو پہلے پہلے تواڈا امتحان مکمل ہو گیا ہے. اے ابو بشیر تواڈے محبوب دا تواڈے نبی دا حکم نامہ آیا ہے. چلو ہن ان جنگلاں نو چھڈ کے مدینہ طیبہ دے اندر پڑاؤ کر لو سرکار کی بارگاہ دے اندر جا کے رہائش پذیر ہو جاؤ. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا دا رکا مبارک پکڑیا ہے. آپ نے چوم کے کھنن لایا ہے سینے نہ لایا ہے تے آپ فرماندے نے لوگو دیکھو نہیں اتنے سال میں جنگل دے اندر گزارے نے میں تانوں آکھیا سی نا اونی دیر تک ابو بصیر نوں موت نہیں آ سکتی جتنی دیر تک میرے نبی دا قاصد نہیں آ جاندا جتنی دیر تک میں مدینے نہیں چلا جاندا. میرے آقا دے غلام ابو بصیر جوم دے مدینہ طیبہ گئے نے جا کے سرکار دے قدمی لگے نے. عرض کی سونیا وتوہا دے مکڑے والیا علم نشرہ دے سینے والیا حامیم دے گناہ والیا یاسین دے سیرے والیا سونیا محبوبہ تیرے فراق دے اندر تیری جدائی دے اندر بڑا وقت گزاریا ہے. میرے آقا نے سینے نہ لگایا ہے. میرے آقا نے فرمایا ابو بصیر جدو میرے نبی نے تیرے نال وعدہ کیتا جی تو بہتر جاننا ہے تیرا نبی وعدہ کنا پکا ہے. عرض کی جی سونیا تیرے اس وعدے دے نال ہی تیرا غلام زندہ ہے. اسے وعدے دی وجہ دے نال تیرا غلام زندہ ہے. تے پھر حضرت ابو بصیر نو مدینہ طیبہ وچ بلایا گیا. آپ نے باقی زندگی اوتھے گزاری. میرے دوستو میرے بزرگوں میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے پیارے محبوب علیہ السلام دے نال جن نے محبت کیتی ہے اونوں اللہ نے مقام عطا کیتا ہے. ایک صحابی سی او سرکار دی بارگاہ وچ روز کھجوراں لے کے ہوندا سی تحفہ پیش کردا سی سرکار دی بارگاہ دے اندر تحفہ لے کے آنا. او کھجیاں ویچدا سی مدینے دی گلیاں دے اندر. ادھر مسلمہ کذاب نے نبوت دا اعلان کر چھڑیا. میرے نبی نے ایک رکا لکھیا لے کے بازار دے اندر آئے نا تے آپ نے فرمایا ہے کوئی ایسا میرا غلام جڑا میرا رکا ملک شام چ لے کے جائے تے اے کھجیاں بیچن والا کھجورا بیچن والا سر تے چھاپی رکھ کے بیچن والا اے بازار وچ بیٹھا ہے. اے جلدی نال کھڑا ہویا انہیں آکھیا یا رسول اللہ میں جاواں. سرکار نے وہ چہرے تو دیکھ کے پیرا تک انہوں سارا ویکھیا کہ مزدور بندہ ہے. جدو آپ نے انکا کہ ویکھیا نا وہ جڑا مزدور سی نا وہ جلدی جلدی ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا سونیا میرے کپڑے والے نہ ویکھ میری محبت وال ویکھ میرا پیار ویکھ میرا عشق ویکھ. میرے آقا نے فرمایا تینوں پتہ نہیں ملک شام دے جڑا رکا لے کے جائے گا ہو سکتا ہے وہ زندہ نہ بچے تے اے کھجورا بیچن والا عرض کرتا سونیا ودوہا دے مکڑے والیا سونیا محبوبہ اگر یہ جان تیرے تو قربان ہو جائے تے ہور سانوں چاہیدا ہی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کون جڑا میرا رکا لے کے جائے گا. انہیں ہاتھ جوڑے دے عرض کی سونیا مینوں دے رکا میں تیرا رکا لے کے جانا وا. اگر میرے کپڑے وال ویکھنا ہے تے کپڑے والا ویکھ میں تے اپنا عشق لے کے بیٹھا آیا ہاں. میرے آقا علیہ السلام نے ذرا توقف فرمایا. میرے آقا نے ذرا خاموشی اختیار فرمائی اور جلدی دے نال عرض کی سونیا مینوں حکم کرو میں جانا وا. اگر تسی حکم کرتے ہو تے میں اپنے گھر بھی نہیں جاتا بچیاں بھی نہیں مل کے آندا سونیا ایتھوں ہی چلا جانا وا یمن دے اندر ایتھوں ہی چلا جانا وا. میرے نبی دے غلام دی جو محبت ویکھی ہے میرے آقا نے فرمایا لے رکا لے کے چلا جا. اے یمن دے اندر پہنچیا ہے اے اور جگہ پہنچے جتھے مسلمہ قذاب دی حکومت ہے. انہیں بازار دے اندر جا کے لوکاں نوں پوچھیا لوگ ویکھدے نے پتہ کردا وکری ہے چال وکری ہے اس علاقے دا لگدا نہیں. آپ نے فرمایا او لوگوں دسو تے کون جاندا ہے مسلمہ قذاب کتے رہندا ہے. ایک بندے نے آکھیا تو جاننا ہے وہ کون ہے. انہیں آکھیا مینوں نہیں پتہ کون ہے پر میرا نبی رکا دے کے مینوں بھیجیا ہے میں ان کو رکا لے کے جانا میں رکا لے کے جاواں گا. میرے آقا دے غلام ہوئے رکا لے کے مسلمہ قذاب کول پہنچیا ہے. مسلمہ قذاب تخت شاہی تے بیٹھا ہویا ہے.
انہیں جا کے رکا پیش کیتا ہے جدو رکا نے پڑھیا مسلمہ کذاب نے اتنے لکھیا ہوا سی انتل کذاب اے مسلمان تو جھوٹا ہے جو کہ نبوت اعلان کیتا ہوا سی انہیں آکھیا آن والے قاصدہ تینوں پتہ ہے خط دے اندر کی لکھیا ہے انہیں فرمایا نہیں میں نہیں جاندا میرے نبی نے جس طرح مینوں رکا دیتا ہے میں لے کے تیرے کو آ گیا ہاں امارت وچ خیانت کرنا ساڈا مسلماناں دا کام نہیں حضرات محترم اے صحابی رسول نے آکھیا مینوں نہیں پتہ کی لکھیا ہے مسلمہ کذاب نے خط پڑھ کے سمایا کہنے لگا تیرے نبی نے اس خط تے مینوں جھوٹا آکھیا ہے اے صحابی رسول نے لکھیا ایتھے حکمرانی بھی مسلمہ کذاب دی ہے فوجی بھی مسلمہ کذاب دے نے ہتھیار بھی مسلمہ کذاب دے نے لیکن اے ڈریا نہیں اے نے آکھیا لعنتیا میرے نبی نے تینوں ایک واری آکھیا تو جھوٹا ہے میں انہاں دا غلام ہو کے 70,000 مرتبہ کہنا تو جھوٹا ہے میں 70,000 مرتبہ کہنا تو جھوٹا ہے اسلام دینے کی کیتا او صحابی رسول دے بازو قلم کروا دیتے او دے بازو شہید کروا دیتے کہنا لگا ہون دس میرے واسطے کی کہنا ہے آپ نے فرمایا لان دیا تو جھوٹا ہے انہیں پھر لتاں وڈوا دیتیاں لتاں شہید کروا دیتیاں پھر کہنا لگا دس کی کہنا ہے میرے واسطے آپ نے فرمایا لان دیا تو جھوٹا ہے انہیں زبان وڈوا دیتی میرے آقا نے غلام نو اشارہ کر کے کہتا ہے ہن کی آنا ہے زبان جو نکلن والے خون دے قطرے وچ جو آواز آتی ہے اندل کذاب مسلمہ کذاب جھوٹا ہے مسلمہ کذاب جھوٹا ہے انہیں تبدی ہوئی پٹھی دے اندر اے صحابی رسول نو چھوڑ دیتا اتے کھڑا ہو کے کہندا ہے دس آن والے قاصدہ ہن دس میرے واسطے کی کہنا ہے اے صحابی رسول نے اگ دی پٹھی اندر سڑ دیا ہویا بھی فرمایا او لعنتیا میرے نبی نے تینوں ایک واری آکھیا تو جھوٹا ہے میں انہاں دا غلام ہو کے 70,000 مرتبہ کہنا تو جھوٹا ہے اے صحابی رسول شہادت دا جام نوش کر گئے ادھر مدینہ طیبہ دے اندر مصلی امامت میرے نبی کھڑے نے میرے آقا نے آنسو بہائے نے صحابہ کرام نے عرض کی سونیا کوئی آیا نہیں کوئی گیا نہیں روئے کا دے واسطے ہو میرے آقا نے فرمایا صحابہ گواہ ہو جاؤ میرا خالص صحابی جنہا میرا خط لے کہ مسلمہ کذاب بھول گیا تھی اللہ نے مقام شہادت عطا کر چھڑیا اللہ نے انہوں شہادت مقام عطا کر چھڑیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہویا کہ سارا واقعہ میرے آقا نے فرمایا ویکھو صحابہ جڑے میرے نال عشق کرتے نے اپنی جاناں دی بھی پرواہ نہیں کرتے دوستان محترم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال عشق ایسا کرو جس طرح دا صحابہ نے کیتا ہے عشق ایسا کرو جس طرح دا انہاں غلاماں نے کیتا ہے دوستان محترم آن والا مہینہ جڑا ہے بڑا بابرکت مہینہ ہے اے دے استقبال واسطے تیاریاں کرو اے دے واسطے جناب والا تیاری کر لو کہ رمضان مبارک تشریف لے کے آ رہا ہے اے رمضان مبارک اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی دے اندر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو نصیب فرمائے تے سارے اس دا احترام بھی کریا جے اس دے اندر روزے بھی رکھیا جے اس دے اندر قیام اللیل بھی کریا جے اس دے اندر تہجد بھی پڑھیا جے اس دے اندر نماز بھی ادا کریا جے او یارو رمضان مبارک دی اتنی برکت ہے اس مہینے دے اندر نفل پڑھنے والے نو فرض دا ثواب دتا جاتا ہے دوستان محترم اگلا جمعہ شعبان المعظم دا آخری جمعہ ہونا ہے تے انشاءاللہ استقبال رمضان تے اسی انشاءاللہ بیان کران گے اور رمضان مبارک دیاں فضیلتاں بیان کران گے انشاءاللہ العزیز اسی پرزور طریقے دے نال استقبال رمضان مبارک دا کران گے ایک میری گل یاد رکھیا جے اپنے ارد گرد آن گوان سجے کھبے ضرور ویکھیا جے کوئی غریب ایسا تے نہیں جڑا روزہ رکھن دی سخت نہیں رکھدا یعنی اودے کول اتنا مال نہیں اودے کول اتنا راشن نہیں تے اونوں ضرور یاد رکھیا جے اودے بچیاں نوں ضرور یاد رکھیا جے یاد رکھو قربانی جدوں بندہ کردا ہے نا قربان ہوندا ہے کسے گل تو قربان ہوندا ہے تے اللہ قربانی دین والے نوں پسند فرماندا ہے دوستان محترم آن والا مہینہ آن والا جڑا مہینہ ہے بڑے زور و شور نال آ رہا ہے رمضان مبارک دا مہینہ آ رہا ہے ایدیاں جناب والا برکتاں بھی انشاءاللہ اسی حاصل کرنیاں نے انشاءاللہ جی فضیلتاں بھی حاصل کرنیاں نے اگلا جمعہ استقبال رمضان تے ہوے گا اللہ تعالی میری تواڈی حاضری قبول فرمائے آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین